یوحا الیہ، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ لہذا اس جملے سے بعض لوگ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ رسول خدا کیا ہمارے جیسا بشر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسرا جملہ بتا رہا ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اب یہ بشر کا لفظ کیوں آیا؟ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مریم، سورہ مریم 19ویں سورہ ہے اور آیت کا نمبر 17 ہے۔ دیکھیے تمام مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، سب متحد ہیں اس مسئلے میں، کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ نور کی مخلوق ہیں، جبریل نور کی مخلوق ہیں، میکائیل نور کی مخلوق ہیں، اسرافیل نور کی مخلوق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے فرشتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہیں۔ اب دیکھیے حضرت مریم کے اوپر جب حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، کہ جب ہم نے جبریل کو حضرت مریم کی طرف بھیجا تو حضرت جبریل بھی بشر بن کر آئے، بشر کی شکل میں آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو بھی فرشتہ نورانی بھی اگر دنیا میں آئے گا تو بشر کی شکل میں آئے گا، مگر بشر کا لفظ اگر جبریل کے لیے استعمال ہو گیا، کیا جبریل کا جسم ہمارے جیسا جسم ہے؟ ہرگز نہیں، وہ نورانی مخلوق ہے۔ لیکن جو بھی فرشتہ ہو یا نبی ہو اگر اس شکل و صورت میں آئے گا وہ بشر کہلائے گا۔ اگر جبریل آ جائے بشر کہلائے گا، اس شکل و صورت میں میکائیل آئے بشر کہلائے گا، اگر کوئی نبی آئے تو بشر کہلائے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جبریل کی حقیقت اور ہماری حقیقت ایک ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیارے نبی کی حقیقت اور ہماری حقیقت ایک ہے۔ ہم ان کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ان کے صدقے میں خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے، ان کے نور سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، ان کے نور سے سورج بنا ہے، ان کے نور سے چاند بنا ہے۔ لہٰذا ہماری کوئی حیثیت نہیں، کبھی بھی یہ سوچے بھی نہیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے۔ البتہ بشر ہے، کیسا بشر؟ نورانی بشر۔ اب اور اسے آسان کر دیا جائے، بشر کا لفظ آخر قرآن نے کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے بشر کیا ہے؟ بشر اس شکل و صورت کا نام ہے، نہ حقیقت کا۔ مثلا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ کرسی فرض کریے لوہے کی ہے، اب اگر اس کرسی کی جگہ پر آپ سونے کی کرسی بنائیں تو کیا نام تو نہیں بدلے گا؟ بہت مہنگی لیکن کرسی کہلائے گی۔ اور اگر آپ پلیٹینیم کی بنا لیں تو بھی کرسی کہلائے گی، چاندی کی بنائیں یعنی تو بھی کرسی کہلائے گی۔ فرض کریے خدا اگر نور کی کرسی بنائے اپنے نبی کے لیے تو بھی کرسی کہلائے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ میٹر تو بدل رہا ہے، مادہ بدل رہا ہے، مگر نام نہیں بدل رہا، کیونکہ یہ کرسی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے؟ یہ اس شکل و صورت کا نام ہے۔ اس شکل و صورت میں سونا آ گیا تب بھی کرسی، لکڑی آ گئی تب بھی کرسی، نور آ گیا تب بھی کرسی۔ اب آپ نے دیکھا کہ حقیقت بدل رہی ہے، مادہ بدل رہا ہے، مگر نام نہیں بدلے گا۔ اسی طرح سے حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں ایک حقیر، ایک گنہگار انسان، ایک خاکی انسان، کہاں وہ نبی جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ مگر کیونکہ اس جسم میں جب بھی کوئی نوری مخلوق بھی آئے گی تو وہ بشر کہلائے گی۔ آئیے کچھ اور باتیں بھی سن لیں تاکہ فرق معلوم ہو جائے کہ نبی کا جسم، انبیاء کا جسم ہمارے جسموں جیسا نہیں ہے بلکہ ان کا جسم بہت نورانی ہے۔ اب دیکھیے جیسے روح جو ہے ہماری غیر مادی ہے، اس روح پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، موقع نہیں ملا کہ روح کے بارے میں ہم دلائل پیش کریں۔ روح غیر مادی وجود ہے۔ اب احادیث میں ہے کہ اللہ نے انبیاء کا جسم جو بنایا ہے وہ انسانوں کے روحوں سے بنایا ہے، اور پھر انبیاء کی روحوں سے، اب دیکھیے فرق دیکھیے، انسانوں کی روحوں سے اللہ نے انبیاء کا جسم بنایا ہے، اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انبیاء کے روحوں سے بنایا گیا۔ اللہ اکبر! تو وہ جسم کتنا پاک ہوگا، کتنا نورانی ہوگا۔ کبھی بھی تصور نہ کریں کہ نبی کا جسم اور ہمارا جسم ایک جیسا ہے۔ اللہ کا وہ نمائندہ ہے، وہ حجت خدا ہے، اللہ نے خاص قوتیں انہیں عطا کی ہیں۔ اب چلیے قرآن کی طرف، سورہ نمل، حضرت سلیمان نبی کا ذکر ہے۔ سورہ نمل 27ویں سورہ، آیت کا نمبر 18، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔
فتبسم ضاحكا من قولها، جب حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹی کے جو سردار اس نے کہا، اپنی زبان میں کہا، اے چونٹیوں چھپ جاؤ، نہ چلے جاؤ اپنے گھروں میں، چھپ جاؤ زمین کے اندر، کیونکہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں پامال نہ کر دے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ اب یہ چونٹی کی آواز قرآن کہہ رہا ہے، حضرت سلیمان نبی نے سن لی، نہ صرف آواز سنی بلکہ اس کی لینگویج، اس کی زبان کو بھی سمجھا، اور فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت سلیمان نبی مسکرانے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، کوئی مسلمان قرآن سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے دیکھا کہ نبی کے سننے کی طاقت اور ہمارے سننے کی طاقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری 60 70 80 100 سال بھی ہو جائے، ہم نے آج تک چونٹی کی آواز کو نہیں سنا ہے، نہ آواز سن سکتے ہیں، اگر سن بھی لیں تو سمجھ نہیں سکتے، مگر نبی وہ ہوتا ہے جو چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لہذا کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر نبی کا جسم بھی ہمارے جیسا ہے، چونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان نبی سن رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، نبی کا جسم اور ہمارے جسم میں بہت فرق ہے۔ سورہ یوسف میں آواز آئی، 12واں سورہ قرآن مجید کا 94 آیت ہے، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ نہیں معلوم کتنے 100,000 کلومیٹر دور تھے ابھی یہ حضرت یعقوب کے بچے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلے تو حضرت یعقوب نے کہا میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یعنی 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر نہیں معلوم کتنے کلومیٹر دور تھے، لیکن حضرت یعقوب کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ اپنے بیٹے کی خوشبو سونگ رہے تھے۔ اب یہ طاقت عام انسان کے اندر ہرگز نہیں ہے، یہ انبیاء کی طاقت ہے۔ اور آگے بڑھیں، سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 75، حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا کچھ نہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے دیکھنے کی طاقت ہمارے دیکھنے کی طاقت کے برابر نہیں ہے، وہ پہلے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، سارے آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں اور زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کو اللہ نے خاص طاقت عطا کی، خاص قوت عطا کی ہے، اور الحمدللہ